بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے ان میں انسان کے لیے بے شمار آثار اور فوائد پوشیدہ ہے، جن میں سے بعض آثار کو انسان تفکر اور تدبر کے ذریعے سمجھ سکتا ہے لیکن بعض کو نہیں۔ ان بے شمار آثار اور فوائد میں سے بعض کو دین نے بیان کیا ہے اور بعض کو انسانوں کے امتحان کے لیے مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے۔ انہی واجبات میں سے ایک روزہ ہے، جس کے بے شمار روحانی، جسمانی، اجتماعی اور تربیتی آثار اور فوائد ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: شیطان اور نفس کی قید سے رہائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے خطرناک اسارت اور قید شیطان اور نفس کا اسیر اور قیدی بننا ہے، جو انسان کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی ابدی زندگی میں تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور روزہ اس قید اور اسارت سے رہائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان اختیار رکھنے کے باوجود اپنی خواہشات اور نفسانی تمناؤں کو قربان کر کے نفس اور شیطان کے احکامات کو اگنور کرتا ہے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے زندان سے رہا ہو کر حقیقی معنوں میں ایک آزاد انسان بن جاتا ہے۔ انسانی ارادے کا مضبوط ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایسے پروگرام کیا ہے کہ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے حتی حلال چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں، اور ایک خاص وقت میں انسان کھا پی سکتا ہے۔ اور اگر انسان ایک مہینے کے لیے اس پروگرام پر عمل کر کے اسے ریپیٹ کرتا جائے تو انسان کے نفس کو اپنے اوپر کنٹرول اور قابو پانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس سے انسانی ارادہ مضبوط اور محکم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسانی ارادہ مضبوط ہو جائے تو اللہ کی بندگی انسان کے لیے لذت بخش بن جاتی ہے۔ انسان کے روح کی پاکیزگی۔ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ پورا سال انسان کی توجہ اس کے جسم پر رہتی ہے اور روح کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، لیکن روزے کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں انسان کھانے پینے کو محدود اور خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر کے اپنے روح کی جانب خاص توجہ دیتا ہے، اور روح کو اس کی ضروریات کی چیزیں جیسے عبادت، اللہ سے مناجات، قرآن، دعا، نیکی، احسان، غریبوں کی مدد، نفس کو کنٹرول کرنا وغیرہ فراہم کر کے اسے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ گناہوں سے دور رہنے کا سبب۔ روزے کی حالت میں انسان پر واجب ہے کہ انسان کھانے پینے سے اجتناب کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے جو انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، اور دینی اصطلاح میں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ اختیار کر کے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نہ صرف گناہ انجام نہیں دیتا بلکہ رفتہ رفتہ انسان گناہ کے فکر و خیال سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اور یوں اپنے آپ کو اللہ سے بہترین اجر و ثواب لینے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ انسان کے صبر کے پیمانے کا بڑا ہو جانا۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جہاں انسان سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، یقیناً اس سے انسان کے وجود میں صبر، استقامت اور برداشت بڑھ جاتی ہے، اور سختیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان زندگی کے تمام مراحل میں ہر قسم کے جسمانی، روحانی، معاشی، اجتماعی سختیوں کو بخوبی برداشت کرنے لگتا ہے، اور یوں معاشرے سے خودکشی، نشہ، شراب نوشی اور بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسانی احساسات کا زندہ ہونا۔ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ سال کے دوسرے مہینوں میں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہوتا ہے، اور یوں فقیروں اور ناداروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور سمجھنے سے غافل ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں بھوک پیاس کو محسوس کر کے ان نادار اور فقیروں کا دکھ بھی بخوبی محسوس کرتا ہے، اور یوں اس کے اندر انسانی احساسات زندہ ہوتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ناداروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے جسم کی سلامتی۔ روزہ رکھنا نہ صرف انسان کے لیے روحانی، تربیتی اور اجتماعی حوالے سے مفید ہے بلکہ جسمانی حوالے سے بھی انسان تندرستی کی جانب سفر شروع کر کے صحت مند رہنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو اور صحت مند رہو۔ اور جدید تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنا نہ صرف بیماریوں کے علاج کے لیے مؤثر ہے بلکہ بہت سارے بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی بہت مفید اور مؤثر ہے۔ اللہ سے قربت اور دوستی۔ روزے کی حالت میں اور ماہ مبارک رمضان میں چونکہ انسان مسلسل اللہ کے احکامات کو انجام دینے میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تہجد اور نماز اول وقت کے ذریعے حاضر رہتا ہے،
دعاؤں کے ذریعے اس سے کلام کرتا ہے، مختلف اعمال اور اذکار کے ذریعے اس کی یاد کو اپنے دل و جان اور زندگی میں زندہ رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی خاص دوستی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس کا دوست ہے جو ہمیشہ اسے یاد رکھے۔ سکون اور آرامش حاصل کرنا۔ انسان ماہ مبارک رمضان میں چونکہ معنوی اور روحانی امور میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جسم اور جسمانیات کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرتا، لہٰذا اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم اور روح کی حالتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یعنی اگر روحانیت میں غرق ہو تو سکون کا مالک بنتا ہے، اور اگر جسمانیت میں غرق ہو تو بے سکونی کا مالک۔ اور شاید اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی پر سخت مشکلات آئیں تو فوراً روزہ رکھے۔ قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد۔ انسان روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اور قرآنی آیات کی تلاوت کر کے قیامت اور قیامت کی سختیوں اور بھوک اور پیاس کی یاد میں پڑ جاتا ہے، اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر کے انسان کی عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان ان تمام عوامل سے دوری اختیار کرے جس سے قیامت میں انسان سختیوں میں گرفتار ہوتا ہے، اور یوں انسان اپنی فردی اور اجتماعی دونوں وظائف کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ اور دوسرے بے شمار آثار اور فوائد کا دار و مدار انسان کے علم، آگاہی، توجہ اور اعتقادات اور گناہوں سے دوری سے وابستہ ہے۔ یعنی انسان جس قدر ان صفات کو اپنی زندگی میں مضبوط اور محکم بنائے گا، اس روزے کے فوائد اور آثار کو اپنی زندگی اور آخرت دونوں میں مشاہدہ کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔